150 سے زیادہ اجلاس کو ابھی سال بھر میں خطاب کیا ہو. ہر جگہ یہ مجمع ہے جو پلکیں بچھائے کھڑا ہے، انتظار میں ہے، عزت افزائی ہے. میں کبھی اس بات پر اتراتا نہیں کہ یہ میری پگڑی کی عزت ہو رہی ہے، میرے جبے کی عزت ہو رہی ہے، میرے خاندان کی عزت ہو رہی ہے. نہیں، ہمیں یقین ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. کیا بات ہے، زندہ باد. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہاں عزت ہی دیکھی گئی ہے، عزت ہی دیکھی گئی ہے. ہم نے دنیا کا ایک دستور دیکھا ہے، میں نے آیت بھی آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنوں کی ہے. منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. تم نے اپنے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا یہ سوچ کر کے کہ میں بڑا فیشنیبل بن جاؤں. پینٹ کو ادھر سے ادھر پھاڑ لیا، کانوں میں بالیاں لگا دی، سر میں چوٹیاں رکھ دی. کیوں نہیں؟ یورپ میں ایسا کرتے ہیں، امریکہ میں ایسا کرتے ہیں. وہ ننگے گھومتے ہیں تو تم بھی سوچے کہ ننگے گھومنے سے عزت ہو جائے گی. یعنی آج دنیا نے فیشن بنایا ہے کہ جتنا ننگا ہو اتنا زیادہ فیشن ہے. اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو ہمارے گاؤں کی بھینس سب سے زیادہ فیشنیبل ہے. وہ تو ایک کپڑا بھی نہیں پہنتی، سب سے زیادہ ماڈرن ہے. اس کے جسم پر ایک کوئی چترا بھی کپڑے کا نہیں ہوتا. تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزو؟ ننگا پن در حقیقت جنگلی زندگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور مردوں کو عورتوں کی شباہت دے کر پھر بھی تم عزت نہیں پائے. میں نے دیکھا ہے ادھر ٹیٹو ادھر ٹیٹو، تم اپنی زندگی کو ماڈرنائز بنائے. اچانک موت ہو گئی، لوگ غسل دینے میں بھی جھجکنے لگے، جنازہ اٹھانے میں بھی ڈرنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈرنے لگے. بڑا عیاش تھا، بڑا آوارہ تھا. بعض جگہ تو ہم نے یہ کچھ لوگوں کو یہ سنا کہ ٹیٹو بنائے ہوئے تھے اور ان کے غسل میت کے وقت انہوں نے کھرچ کھرچ کر کے نکالا مرنے کے بعد. یہ کیسی زندگی تم نے گزاری کہ تمہارے اہل خانہ بھی تمہاری عزت نہ کر سکے. تمہیں دفن کر کے آ گئے، 2 منٹ کوئی بیٹھ نہ سکا. لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے لیے وقف کی، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، ارے میاں چند سال ہی گزرے ہوں گے، 5 سال گزرے ہوں گے، بریلی کی سرزمین پر تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھا. کیا بات ہے، زندہ باد. کروڑوں کندھے بے داد تھے اس جنازے کو اٹھانے کے لیے. کیوں؟ جس نے حضور کے قدموں میں عزت ڈھونڈی وہ جاتا بھی ہے دنیا سے تو عزتیں لے کر کے جاتا. اللہ عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں تمہیں عطا کر رہا ہے. تم یہاں چھوڑ کر کے ماڈرن دنیا کو دیکھتے ہیں، یہاں سے عزت ملے گی نہیں ہونا ہے. آ جاؤ بازار مصطفیٰ میں ایک بار اپنے آپ کو بیچ دو، ان کے نغمات سے اپنی زندگی کو محسوس کر لو، پھر دیکھنا زندگی کے انداز بدل جائیں گے، طریقہ کار بدل جائے. میں آپ کو ایک مثال لے کر کے پوچھتا ہوں، اگر میں اپنا یہ امامہ کسی ایک نوجوان کو پہنا دوں، تحفے میں دے دیا، لے لو یہ پہن لو، وہ پہن کر کے خوش ہو گیا کہ مجھے مولانا نے امامہ دے دیا. اب میں اس سے پوچھتا ہوں کیا وہ یہ میری پگڑی میرا امامہ پہن کر بازار میں کسی شراب کی دکان پر جائے گا؟ سر پر اتنا بڑا امامہ ہو، کیا کسی ننگی عورت سے گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں. اسے اتنا پاس و لحاظ ہے کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے میرے سر پر تو امامہ ہے. میری کوئی اوقات نہیں میرے عزیز. اگر میرا امامہ پہننے کے بعد بھی تم کو اتنا احساس ہو جائے گا، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے سینوں میں تو مدینے کے تاجدار کی نسبت لگی ہوئی. تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. میں بازار میں اگر
اگر بگڑ گیا تو کہیں لوگ گنبد خضرا کو تانے نہ دیتے، کہیں میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ ہمارے حالات زار کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج خوبصورتی تم ڈھونڈ رہے ہو، تمہارے چہرے تو پتہ نہیں روزانہ صاف کر کر کے گلیوں میں گٹر نالیوں میں بہا دیا، تم کو یہ لگنے لگا کہ یہ داڑھی چبھتی ہے اور شاید یہ داڑھی رکھنے سے بدصورت لگتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ یہ داڑھی روز تم کو نکل کر کے بتاتی ہے میاں تم مرد ہو، تم روزانہ نکال کر پھینکتے ہو نہیں میں نہیں ہوں۔ روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، وہ روز نکل کر کے بتاتی نہیں میاں تم مرد ہو، اور تم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات کا سوال میں کرتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتا رہے ہیں مسلمان، دنیا میں سب سے زیادہ حسین چہرہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جن آنکھوں نے اس چہرے کو دیکھا ہے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہی مل بھلیاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کیتے مہر علی کیتے تیری سنا، گستاخ اکھیں کیتی جا رہیاں۔ وہ کس حسن کی بات کر رہا ہوں، بریلی کی زبان میں سنا، پکار کر عاشق صادق کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اس حسن کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، دنیا ایک بات کا تمہارا بھی عقیدہ ہے، سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے یا نہیں؟ عقیدہ سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے، عقیدہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد تم یہ کہتے ہو اس دنیا کے سب سے زیادہ حسین چہرے پر داڑھی تھی، سب سے زیادہ حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور تم کو یہ لگتا ہے داڑھی رکھنے سے حسن ختم ہو جائے گا؟ یہ کیسا نفاق ہے، کیسا نفاق ہے۔ دو باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی مسلمان، ایک طرف کہتے سب سے زیادہ حسین میرے آقا ہے، اور پھر تم حسن کے لیے روزانہ نکال لیتے ہو۔ عورتوں کا بھی معاملہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں سب سے زیادہ عزت والی خاتون دنیا میں فاطمہ الزہرا، عزت والی خاتون، اور اس عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ۔ پھر یہ عورتیں عزت کے لیے شادی میں آ جائیں تو چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا، سر سے نکال دیا، ان کو یہ لگتا ہے دوپٹہ اوڑھنا تو غریب عورتوں کی عادت ہے، ہم امیر ہیں پیسے والے ہیں کائے کو سر پہ اوڑھیں گے۔ یہ نفاق کیسا؟ ایک طرف تم کہتے ہو سب سے زیادہ عزت والی خاتون فاطمہ الزہرا، جس کی آنچل کو نہ دیکھا محرم نے، اس آنچل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں بات صرف اتنی ہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ۔ اگر میرے مصطفیٰ کے غلام ہو تو پورے غلام بن جاؤ، پھر ادھر ادھر کی غلامی تمہیں زیب نہیں دیتی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے یہ فرمایا تھا، بلحبس سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے،
زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، واہ زندہ باد۔ کیا آج آپ یہ عہد کر کے اٹھیں گے نوجوانوں؟ حضور کی محبت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب میرے مصطفیٰ کی عزت پر ان کے ناموس پر بات آئے گی، میں بغلے نہیں چھانپوں گا، اپنی گردن لے کر مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاؤں گا۔ ہر بندہ حاضر ہے اس بات کے لیے، ہر ایک حاضر ہے اس بات کے لیے۔ میں ہاتھ سے نہیں اٹھاتا، میں تو صرف گردن دینے کی بات کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے بھاگنے والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم نے اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر اگر یہ بات کہی ہے تو یہ آسان چیز نہیں ہے۔ تم جان لٹانے کی بات کر چکے ہو، جو سب سے آخری چیز ہے تمہارے پاس، سب سے آخری چیز ہے۔ حضور کی عزت کی بات آیا تو جان ہم دے سکتے ہیں، پھر کہہ رہے ہو دے سکتے ہیں، یہ سب سے آخری چیز ہے تمہارے پاس۔ میں پوچھتا ہوں، تمہارے پاس سب سے آخری چیز ہے گردن، جان، وہ نام مصطفیٰ پر لٹانے کو ہمہ وقت تیار ہو۔ میں تو اس نام پاک پر پوچھ رہا ہوں کہ کچھ گناہوں کو تو چھوڑ کے دکھا۔ گردن بعد میں دی جائے گی، جان بعد میں دیں گے، اس نام پاک کے لیے آج سے میں گانے سننا چھوڑ دوں گا، اس نام پاک کی عزت کے لیے میں نشہ چھوڑ دوں گا۔ کیا اتنا عہد نہیں کر سکتے اپنے نبی کے لیے؟ کر سکتے ہیں، لیکن تم چاہ لو ایک دن اس کا بدلہ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو؟ میں بتا کے جاتا ہوں، مجھ سے کچھ مت لو، میرے پاس ہے بھی کیا جو ملا